مائک نمبر 5 میں کوئی بھائی ہو تو سوال کر سکتا ہوں، غیر مسلم بھائی۔ السلام علیکم، میرا نام جے پرکاش پرجاپتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح مسلم لوگ میں کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو وہ مطلب جنت میں داخل کرتے ہیں، اسی طرح کیا ہندو لوگ کو بھی شہید ہوتے ہیں تو کیا وہ لوگ بھی جنت میں جاتے ہیں کیا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے، اگر مسلمان شہید ہوتے تو جنت میں جاتے، کہ ہندو لوگ بھی شہید ہوئیں گے تو جنت میں جائیں گے؟ شہید کی مطلب وہ آدمی جو اللہ کی شہادت دیتے ہوئے مر جاتا ہے، یعنی اللہ پر مانتے ہوئے اللہ کے لیے وہ مرتا ہے، اسے کہتے ہیں شہید۔ ہندو کے معنی کیا پتہ ہے؟ ہندو کے معنی وہ شخص جو ہندوستان میں رہتا ہے۔ تو اس طریقے سے جغرافیکلی ڈیفینیشن میں بھی ہندو ہوں، لیکن آپ مذہبی پوچھیں گے جو انسان جی ہاں، میں مذہبی پوچھ رہا ہوں۔ مذہبی یعنی جو انسان بت پرستی کرتا ہے ہاں جی ہاں جی۔ اس کے بارے میں، تو جو انسان بت پرستی کر رہا ہے وہ کبھی بھی اللہ کے لیے شہید ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اٹ از کانٹرڈکٹنگ، یہ دونوں میں ٹکراؤ ہے، کیونکہ جو بت پرستی کرتا ہے وہ ایک اللہ کے لیے اپنی جان دے ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر وہ ایک اللہ کے لیے جان دیتا ہے تو وہ بت پرستی سے موحد بن جاتا ہے، توحید والا بن جاتا ہے۔ تو اگر ایک ہندو اپنے بت کو چھوڑ کے ایک خدا کے لیے گواہی دیتے مرتا ہے تو وہ ہندو مسلمان بن جاتا ہے اور وہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گا۔ لیکن اگر وہ اٹل ہے اپنی بت پرستی پہ اور پھر مرتا ہے، اس کا مطلب وہ شہادت دے رہا ہے نہیں ایک اللہ کے اوپر، وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ بھائی صاحب آپ مانتے ہیں خدا میں؟ جی ہاں۔ آپ بھائی صاحب ایک خدا میں مانتے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں۔ آپ بت پرستی میں بھی مانتے؟ جی نہیں، بت پرستی میں نہیں مانتے؟ بالکل نہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور آپ مانتے ہیں کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ جی ہاں۔ ہاں، آپ انشاءاللہ اگر شہادت دیتے مرے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، جی جی۔ کیونکہ آپ ایک خدا میں مانتے، آپ بت پرستی میں نہیں مانتے، اور مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو میں آپ کو کہوں گا مسلم۔ ہندو مطلب اس ہندوستان میں رہتے ویسا میں بھی ہندو ہوں، لیکن مذہبی اعتبار سے آپ ہندو نہیں ہیں، آپ مسلم ہیں۔ ایکچولی کیا ہے نا، میں نے رمضان کے مہینے میں اسلام قبول کر لیا ہوتا دل میں ہی۔ ماشاءاللہ، تو میرے دل شریف میں بھائی کیا، ہیں۔ لیکن لوگوں کو نہیں کہا۔ جی نہیں، میرے گھر والے کو تو بھی آپ نہیں کہنا چاہیں گے آج؟ کہا۔ نہیں ایکچولی ابھی میں کہنا نہیں چاہتا ہوں، کیونکہ میری ماں بھی ادھر آئی ہے، میں ان کو لے کے آیا ہوں اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے، اسلام کے بارے میں سمجھانے کے لیے، جس کے لیے میرا زیادہ تر مدد آپ کی سیڈیز، آپ کی کتابیں اور میرے سیٹ ہے شریف بھائی، انہوں نے میری زیادہ مدد کی ہے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی صاحب کہہ رہے کہ ان کی والدہ ہے، وہ دل میں قبول کر لیے لیکن لوگوں سے کہنا نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کی مرضی تھی، نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، آپ نے نہیں کہتے ہوئے بھی کہہ دیے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، اور آپ کی والدہ بھی اگر موجود ہے تو سن چکی ہے، ہاں کہ نہیں؟ ہاں جی۔ اگر والدہ نہیں ہوتی تو شاید میں بولتا تھا ٹھیک ہے بھائی مت کہو، والدہ نے بھی سن لیے۔ ابھی آپ کہنا چاہیں گے؟ جی نہیں، اب جب تک میری والدہ میں سے مطلب اسلام سے مطمئن نہیں ہو جاتی تب تک میں نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دل میں قبول کیا وہی کافی ہے، اور انشاءاللہ آپ اگر شہادت دیتے مریں گے آپ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کی والدہ کو بھی انشاءاللہ ہدایت دے، آمین۔ مائک نمبر 1 سے سوال کیجیے جی۔ جی السلام علیکم تو آل آف یو، اینڈ ذاکر صاحب سے میری ایک سوال ہے کہ صاحب میں اپنے 25 سال کمپلیٹ کر چکا ہوں اپنے لائف کے، میں سافٹ ویئر انجینئر۔ میرا اسلام میں کافی ماننا ہے، کافی میرے دوست ہیں، ان لوگوں کے ساتھ میں حدیثوں میں بیٹھا ہوں، کافی ان لوگ سے نالج گین کرتا ہوں کہ ہاں اسلام میں یہ ہوتا ہے، اسلام کی پیورٹی یہ ہے، اسلام میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر ٹیکنالوجی ہوتی ہے، واٹ ایور جو چیزیں ہوتی ہیں۔ سب میرا یہ ماننا ہے کہ آج میں 25 سال بعد اگر اسلام قبول کروں گا تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے ایکسیپٹ کریں گے، ایز بیکاز دا تھنگ از واٹ فرام دا پاسٹ لائف آئی ہیو ڈن لاٹ آف بیڈ ایکٹیویٹیز، دیٹ واٹ آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ اب میں نے اتنے غلط کام کیے ہیں اپنی لائف میں، تو اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس چیز کے لیے معاف کریں گے کہ ہاں چلو بندہ میرے کو مانتا ہے، بندہ میرے چیزوں کو فالو کرتا ہے، دیٹس دا بھائی صاحب تھنگ۔ نے اچھا سوال پوچھا۔ یہ پوچھ رہے کہ میری عمر 25 سال ہے، 25 سال میں نے بہت سے غلطیاں کی، بہت سے غلط کام کیے، ابھی اگر میں اسلام قبول کروں گا تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کریں گے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اگر ایک انسان کوئی بھی ہو کتنا بھی گناہ کیا ہے، چاہے مشرک ہو، شرک سے برا گناہ ہے ہی نہیں، چاہے آپ نے ڈاکہ ڈالا، میں نے نہیں کہا کہ ڈاکہ میں نے نہیں ڈالا، نہیں، میں کہہ رہا ہوں آپ نے نہیں ڈالا، اچھی بات ہے، اگر آپ نے ڈالا بھی، چوری نہیں کیا، اگر کیا ہوتا
یا کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہوتا، ڈاکہ ڈالا، چوری کی، بلاत्कार کیا، نہیں کیا آپ نے، جو بھی گناہ کیا اس سے کمی کی ہوئی ہیں، یہ کیا ہوتا، اور آج اگر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ غلط ہے، آپ ایمان لاتے کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آج ہمارے رسول کہتے جیسے آپ آج پیدا ہوئے سارے گناہ معاف. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں، میں 45 سال سے مسلمان ہوں. پہلے میں نام کا مسلمان تھا، 21-22 سال میں تحقیق کیا. ابھی تو میں اپنے جی سے وتھ مائی وش آئی ایم اے مسلم. پھر بھی میں بھی چھوٹی موٹی غلطی کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے معاف کرے، چاہے چھوٹی غلطی یا بڑی غلطی. آپ اگر آج شہادت دیں گے آپ مجھ سے اچھے ہوں گے، اس کے بعد پھر الگ بات ہے. آگ جب شہادت دیں گے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو انسان شہادت دیتا ہے اس کے پچھلے گناہ سب معاف، سلیٹ از کلین، آپ ایک دم ہی پیور. جی صاحب، آپ نے ایک آپ کا بیان سنا تھا میں نے، جس میں آپ نے بولا تھا کہ ایک ہندو جو ہوتا ہے وہ اس کا ایک رگ وید میں دیا ہوا ہے کہ انتم کا ورنن کائنڈ آف چیز ہے، جس میں بولا گیا ہے کہ جب ہندو بھی مرتا ہے تو وہ آخری میں اشہد لا الہ محمد رسول اللہ، وہ سنسکرت میں کچھ بولتا ہے اسی چیز کا. تو صاحب میرا یہ کہنا ہے کہ ایک انسان جو مر رہا ہے ایٹ دا اینڈ آف ہز لائف ہے، وہ اگر اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کو مان رہا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس ٹائم پہ اس کو اسلام قبول کروائیں گے، یا اللہ تعالیٰ مانیں گے کہ وہ اسلام کا بندہ ہے؟ اچھا سوال ہے. سوال ہے کہ اگر ایک انسان مر رہا ہے پھر اسلام قبول کرتا ہے، اس کی قبولت ہوں گی کیا نہیں؟ سب سے بڑی مثال ہے فرعون کی. فرعون ایک ایسا انسان تھا جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، بہت طاقتور تھا، بہت پیسے والا تھا. جب وہ جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے، لاٹھی ڈالتے، اور دریا دو حصے میں ہو جاتی ہے. وہ جاتے، جب فرعون فالو کرتا ہے تو دریا واپس سے جڑ جاتی ہے. پھر وہ بولتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ. جب ایک انسان مرتے ہوئے آخری وقت میں اگر ایمان لائے گا تو ایمان اس کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مر رہا ہے اس لیے. لیکن وہ جب موت آنے سے کچھ دیر پہلے بھی کیا تو قبول ہے، لیکن موت جب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایمان لائے تو وہ ڈر سے کر رہا ہے. تو صاحب اگر یہ جیسے بولا جاتا ہے کہ آپ اسلام نہیں، آپ نے اسلام نہیں قبول کرا تو آپ کو دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا اور یو ول ناٹ گیٹ دا جنت، یہ چیز بولی جاتی ہے. تو اس کیس میں سر کیا ڈر کے آپ کو اسلام قبول کرنا چاہیے کہ ہاں مجھے جنت نہیں ملے گی اس لیے میں اسلام قبول کروں؟ تو اسلام قبول چاہے ڈر کے قبول کرے، چاہے منطق سے کرے، لاجک سے کرے، جو بھی ہے، لیکن موت آپ کو آئی نہیں ابھی نا. موت آنا شروع ہو جاتی ہے، سانس لینا شروع کیا، مرنے والے، کبھی آپ ڈوب رہے تو پھر بہت لیٹ ہے. لیکن آپ کو پتا ہے موت آنے والی 5 دن بعد، پتا نہیں، کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کبھی مرے گا. مرنا شروع ہو گیا اس ٹائم لایا تو بہت لیٹ ہے. تو اسی لیے اگر آپ جیتے جاگتے آج آپ کو پتا چل گیا کیا بھائی اسلام صحیح، پھر آپ بولیں گے ابھی بھی اسلام قبول کروں، ابھی شاید میں اور 10 سال جیوں گا، 20 سال میں سلیٹ کلین ہوں گا، ابھی قبول کروں گا، شاید چھوٹی موٹی غلطیاں کروں گا، پرابلم میں آؤں گا. یہ آپ پلاننگ کر رہے ہیں اللہ کے خلاف. ایسے پلاننگ میں کل مر جائیں گے دوزخ. تو اس سے اچھا قبول کرو، سلیٹ کلین کرو، چھوٹی موٹی غلطیاں معافی مانگو، معاف کریں گا اللہ. آپ سمجھ رہے نا؟ تو یہ پلاننگ آپ کو یقین ہو گیا، پھر بولے میں ابھی کیوں قبول کروں، 10 سال بعد کروں گا، ابھی طرح عیش کروں گا، شراب پیوں گا، مستی کروں گا. آپ کو پتا نہیں کب مرنے والے، مستی کرتے کرتے مر گئے تو گئے، پھر ٹو رسکی. ابھی قبول کرو، چھوٹی موٹی غلطی پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ رحمان الرحیم ہے. آپ سمجھے نا؟ تو اگر یقین ہو گیا قبول کرو. اور سر جیسے میں 5 وقت نمازی اگر نہیں ہو پایا ان کیس نہیں ہو پایا 5 وقت نمازی، کیونکہ اتنے جلدی جیسے آج میں کرتا ہوں، تو سر وہ بھی ایک گناہ ہی ہوگا کہ آج میں نے اسلام قبول بھائی کیا. صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے، اگر 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں، اور سورہ نساء چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 48 میں، کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف کرے گا. باقی گناہ کتنے بھی کرو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. سر شرک میں تو اپنی بت پرستی آتی ہے نا سر؟ جی بالکل، بت پرستی آتی ہے. تو شرک اگر کیا تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. آپ شرک سے بچے، باقی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، نماز پڑھو نہ پڑھو جہنم. ادھر اگر آپ غلطیاں کریں چھوٹے چھوٹے معاف کرے گا، نماز پڑھنا بہت اہم ہے، لیکن پھر بھی اگر نماز نہیں پڑھے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. 100% نہیں بول رہا ہوں میں، 1% کا 2% جانتا نہیں ہوں، بہتر نماز پڑھنا شروع.
لیکن اگر شرک چھوڑ دیے, ایمان لائے اور نئے پڑھے, پھر بھی آپ کے چانسز ہے جنت میں جانے کے. 1% ہے, 2% ہے, 5% تو بعد میں ڈسکس کریں گے. اگر ایمان نہیں لائے تو 100% جہنم. اگر آپ غلطیاں کریں ایک آپ کی ادا کے اوپر, مثال کے طور پہ ایک عورت جو بڑے گنہگار تھی, سر سنا ہے میں نے بیان, سنے نا, تو ایک ادا سے اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں, لیکن شرک کرے معاف نہیں کریں گا. تو جو میں کہنا چاہتا ہوں, آج آپ ایمان لانا چاہتے, ایمان. سر میرے کو ایک چیز اور آپ سے پوچھنی تھی, اگر آپ کے وقت ہو تو پوچھوں میں آپ سے. وقت بہت کم ہے. جی ہمیں بس یہ آپ سے پوچھنا تھا کہ سر آپ بول رہے تھے کہ ایک ہندو کے جو بھگوان ہوتے ہیں وہ دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں, دوسرے بھگوان کی ہیلپ لیتے ہیں, تو ہم وائی شوڈ وی پرے دیم, ہم اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ از دا سورس آف انرجی, بالکل سر. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے کیوں نہیں وہ کرا, بلیس کیوں نہیں کیا کہ ہاں چلو نتیش نہیں ہوتے, میں احمد ہوتا, میں آلریڈی احمد ہوتا تو مجھے اس چیز کا وہ کرنا نہیں پڑتا. واٹ از دس؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نے آپ کو احمد بنایا, نتیش کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوشچن پیپر دیا ہے. اگر ٹیچر کوشچن پیپر سب لوگ کو دے دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ آپ ذاکر سے ملیں گے, نہیں صاحب, ہے نا. میں نہیں جانتا تھا, اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ ذاکر کے کسٹ دیکھیں گے, برابر نا. تو ابھی اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے کہ ذاکر حق کی بات بولنے کے بعد احمد کو چھوڑو, تم تو نتیش ہے ابھی نا, آپ کو کیا پتا ہے احمد جنت میں جائیں گا دوزخ میں جائیں گا؟ ہو سکتا ہے وہ احمد نام کا مسلمان ہے دوزخ میں جائیں گا, آپ تو ابھی نتیش تھے. ابھی ایمان قبول کرے تو احمد سے تو بہتر ہوئیں گے, احمد کو چھوڑو ذاکر سے بھی بہتر ہوئیں گے آج تک کے. آگے کیا آئے گا وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو آپ خوش نصیب ہے کہ آپ احمد نہیں تھے اگر ایمان لائے. ایمان نہیں لائے تو الگ بات ہے. تو اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے, کیا آج آپ ایمان لانا چاہتے؟ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ سر ایمان کیا آپ کے حساب سے ایمان یہ ہے کہ آپ ایک خدا میں مانتے, ایمان کا مطلب خدا, آپ ایک خدا میں مانتے ہیں کیا نہیں؟ خدا کو تو مانتا ہوں میں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ سر بت پرستی غلط ہے, مانتا آپ ہوں. مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ سر اس چیز کا میں وہ نہیں بول سکتا کہ وہ پیغمبر ہے. آئی نو کہ ان کی چیزیں بہت صحیح ہیں, ان نے جو بولا وہ سب کانسیپٹ صحیح ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو کہ وہ پیغمبر ہیں کہ نارمل انسان ہے. اس چیز سے نہیں بھائی, وہ انسان ہے, انسان ہے, نارمل نہیں ہے لیکن انسان ہے. وہ کھاتے تھے, سوتے تھے, محنت کرتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, انسان تو ہے لیکن ایک چنے ہوئے انسان تھے, عام انسان نہیں تھے. اللہ نے انہیں چنا اپنا پیغام دینے کے لیے. تو آپ کو ماننا پڑے گا وہ انسان ہے لیکن عام انسان نہیں, پیغمبر ہے. پیغمبر مطلب نہیں کہ انسان نہیں, پیغمبر مطلب انسان لیکن اللہ کے چنے ہوئے انسان جو لوگوں تک پیغام پہنچا سکے. آپ مانتے کہ وہ انسان تھے جو لوگوں کو پیغام پہنچاتے تھے؟ جی صاحب یہ تو مانتا ہوں. تو اسے کہتے ہیں مسلم. ابھی آپ چاہیں گے کہنے کے لیے شادہ عربی میں, کوئی زبردستی نہیں ہے. مانتے خدا ایک ہے, مانتے کہ بت پرستی غلط ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, انسان ہے لیکن پیغمبر ہے, تو آپ میرے حساب سے مسلم ہیں. پھر وہ آگے آپ کو چل کے نماز آستے آستے آئے گا, اس میں مانتے آپ؟ جی اس میں تو مانتا ہوں میں. مانتے. آپ کو کون زبردستی کہہ رہا ہے اس کو ماننے کے لیے؟ نہیں صاحب. تو آپ کہنا چاہیں گے عربی میں؟ جی صاحب. اچھا, کوئی زبردستی نہیں کر رہا ہے؟ نہیں صاحب. کوئی مالی دباؤ نہیں صاحب, دل سے کر رہے؟ جی. ابھی کیونکہ وقت کی کمی ہے, اگر اور بھی بھائی اور بہن ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتے, کیونکہ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے, وقت کی کمی ہے, 6-7 منٹ ہے, اگر کوئی ہمارے غیر مسلمان بھائی مانتے کہ خدا ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے, وہ مائک پہ آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم سوال جواب کی نشش آگے بڑھائیں گے. مائک نمبر 1 پہ سکھ بھائی ہیں, وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں. مائک نمبر 1 پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں مائک اور نمبر 2 1 لوگ پہ. ہیں, 1+1. بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام رمیش سنگھ ہے. رمیش سنگھ, کیا آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل بالکل. آپ مجھے جب پتا چلا, میں اپنے گردوارے گیا اور بھائی صاحب سے پوچھا میں نے کہ ہمیں شہید ہوتے جب مرتے ہیں, مینس مرنے کے بعد جلایا جاتا ہے, ان کے بعد میں پھر سب بکھر جاتا ہے, اسے لے کے جا کے پھر پانی میں بہا دیا جاتا ہے, تو پھر وہ سب جڑتا نہیں. اور میں آپ لوگوں کو دیکھا ہے کہ آپ لوگ دفناتے ہیں 5 سال 25 سال کے بعد بھی اگر انہیں نکالو تو پھر وہ ہڈیاں جڑ جاتی ہے. تو مجھے اسے بہت 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 اچھا لگا. اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو, میں آپ کے انگلیوں کے پور تک جوڑ سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ کر سکتے.
तो आप मानते खुदा एक है? बिल्कुल आप बिल्कुल मानते बुत परस्ती गलत है? गलत आप है। मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? बिल्कुल बिल्कुल आप पे कोई भी जोर जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं नहीं, कोई भी नहीं। दबाव? पहले करते थे लेकिन अभी कोई नहीं करता। हाँ, पहले किसने किया? अच्छा हुआ अगर जिसने भी किया और आपने उसे नहीं माना, बिल्कुल सही किया, क्योंकि इस्लाम में जोर जबरदस्ती किसी को इस्लाम कबूल कराना हराम है। आपने इस्लाम उस वक्त नहीं कबूल किया, मैं आपको शाबाशी देता हूँ। क्योंकि अभी कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है? नहीं, अब तो कोई नहीं आप दिल से करता। कर रहे हैं? पहले क्योंकि जब मैं घर में डेली मम्मी को बोलता था कि खीर बनाओ खीर बनाओ खीर बनाओ, वैसी खीर बनती नहीं थी जो ईद के दिन बनती है। अरे वाह, अभी आपको यकीन है, अभी आप दिल से कबूल करना चाहते हैं। माइक नंबर, बहुत बार ट्राई किया, खीर बनती नहीं है वैसी। अच्छा, माइक नंबर 5 पे कोई भी गैर मुसलमान मुस्लिम बनना चाहता है? जाकिर नायक नाम साहब, सलाम अलैकुम करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम राजेश कुमार है। मैंने 5 साल से रोजा रखता हूँ। 5 साल से, माशाल्लाह। उसके बाद है कि एक दिन मैंने रोजा रखा तो एक मुसलमान भाई ने बोला कि अगर मेरे साथ में अफ्तारी करोगे तो हम लोग का रोजा नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत कहा। रोजे के लिए आप गैर मुसलमान के साथ रह भी सकते, खाना नहीं खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत कहा। लेकिन अगर आप 4-5 साल से रोजा रख रहे लेकिन आप में ईमान नहीं, हमारा एक मॉडल एग्जीबिशन में अगर ईमान नहीं है, एक खुदा में नहीं मानते मोहम्मद आखिरी पैगंबर है, रोजा ज़कात नमाज कोई फायदा नहीं। अभी आप मानते हैं कि खुदा एक है? मैंने मानता हूँ। अभी आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? जी मैं आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी। खलास, अभी आप रोजा रखिएगा, अल्लाह ताला कबूल करेगा इंशाअल्लाह। जी। इसके अलावा और कोई भाई है जो इस्लाम कबूल करना चाहते? माइक नंबर 5 पे, माइक नंबर 2 पे कोई कबूल करना चाहता है? नहीं, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। माइक नंबर 3 और 4 पे खवातीन के शोबे में? नो नो माइक नंबर 4 पे? नो नॉन मुस्लिम्स। इंशाअल्लाह। तो 3 भाई है, एक माशाअल्लाह सिख भाई है और एक भाई इधर है और पीछे भाई है, तीनों इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। आप पे कोई जोर जबरदस्ती कर रहा है भाई साहब? नहीं, आप दिल से कबूल करना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह मैं अरबी में कहूँगा दोहराइए, आप तीनों साथ में दोहरा सकते और फिर इंशाअल्लाह हम आगे सेशन को बढ़ाएंगे। अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वअशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे के बंदे बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तीनों को। मेरा नाम आपका नाम क्या है भाई साहब? अभी फिलहाल क्या था? फिलहाल में मेरा राजेश कुमार। राजेश कुमार है। आपका नाम राजेश कुमार था। अभी जहन में जो नाम आ रहा है वो है बिलाल। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। अच्छा, एक और मेरा सवाल है। मेरे हाथ के ऊपर एक हनुमान का चित्र है, जी हाँ। वो अगर रहेगा तो मेरा नमाज होगा या नहीं? आप उस चित्र में मानते कि भगवान है वो? नहीं। आप नहीं मानते। अगर आप नहीं मानते तो कोशिश करो कि उसको निकाले। अगर नहीं निकल सकता है, आपने जहालत में किया, अल्लाह ताला अभी आपको माफ करेगा। अगर आप जहालत में किए, अभी उसको नहीं मानते कि वो ईश्वर है, निकाल सकते निकालो। अभी एडवांस सर्जरी भी हो चुकी है, मैं डॉक्टर हूँ, निकालना बहुत आसान है। टैटू कैन बी रिमूव्ड, तो निकाल दीजिए, बेहतर है आपके लिए। अगर नहीं निकलता है तो अल्लाह ताला आपको दोषी नहीं ठहराएगा। जी हाँ भाई साहब। एक और सवाल है मेरा, आखिरी सवाल। जी हाँ, आखिरी सवाल। जब तक मेरी बीवी मुसलमान नहीं बनती है तो तब तक मैं रह सकता हूँ कि नहीं? आप कोशिश करो, उनको दावत दे। आपकी बीवी को मुसलमान होना फर्ज है, आप दावत दे। और हम दुआ करते हैं कि आपकी दावत पे लब्बैक करे आपकी बीवी। हम सब लोग के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में आपको अजर दे, इंशाअल्लाह जन्नत दे, और आपके घर वालों को, आपके वालिदैन, आपके भाई बहन को इंशाअल्लाह हिदायत दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं उस भाई को दावत देता हूं जो कुरान शरीफ हिंदी में पढ़ना चाहते हैं और इस्लाम के करीब आना चाहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की बहुत सारी चीज़ों पर वो यकीन भी रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो डॉक्टर साहब के हाथों हिंदी कुरान शरीफ ले लें।
اب میں گزارش کروں گا ان تمام بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے کہ وہ سب کے سب اسٹیج پہ تشریف لائیں. تو اپنے تمام نو مسلم بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے وہ سب آئیں اسٹیج پر. اور میں ریکویسٹ کروں اور قرآن مجید لے کے آئیے. وہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں ہندی اور دوسری زبانوں میں قرآن شریف لیں گے. میری گزارش ہے ان تمام بھائیوں سے جن لوگوں نے آج اسلام قبول کیا ہے وہ سب نو مسلم بھائی آئیں اسٹیج پر اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاتھوں ہندی میں یا اور دوسری زبانوں میں جس میں وہ قرآن کو سمجھ سکتے اور پڑھ سکتے ہیں لے کر جائیں. ہم دعا کرتے ہیں ان بھائیوں کے لیے کہ اللہ ایمان کے راستے میں اور اسلام کے راستے میں ان کے قدموں کو اللہ جما دے, ان کے گھر والوں کو ہدایت دے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے ان لوگوں کو ذخیرہ آخرت بنائے. الحمدللہ انتہائی خوشنما اور بہترین منظر ہے. فرشتے رشک کرتے ہوں گے ہمارے اس منظر پر, اور ظاہر بات ہے کہ الحمدللہ آپ سب کے تعاون سے ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہوا. ہم آپ کو دعوت سخن دیتے ہیں, گزارش کرتے ہیں کہ کل ڈاکٹر صاحب کی تقریر ہے جہاد اور دہشت گردی اسلامی پس منظر میں, اس کو سننے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعداد میں خود بھی تشریف لائیں اور اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ غیر مسلم بھائیوں کو لے کر آئیں. اسی کے ساتھ آج کی نشست کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.